معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، ہدایت النحو میں آج ہمارا سبق وَعْلَمْ سے ہے۔ وَعْلَمْ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فعلین کے تنازع کی صورت میں کس فعل کو عمل دیا جائے، بعد والے اسم کو کس فعل کا معمول بنایا جائے، کیا بعد والے اسم کو پہلے فعل کا معمول بنایا جائے یا بعد والے اسم کو دوسرے فعل کا معمول بنایا جائے، یا یوں کہیں کیا پہلے فعل کو عمل دیا جائے یا دوسرے فعل کو عمل دیا جائے۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ جمہور نحویوں کا کہنا ہے کہ دونوں فعلوں میں سے کسی بھی فعل کو عمل دے سکتے ہیں۔ دو فعلوں کے بعد واقع اسم کو کسی بھی فعل کا معمول بنا سکتے ہیں، چاہے پہلے فعل کا معمول بنا دیں چاہے دوسرے فعل کا معمول بنا دیں، دونوں طرح سے جائز ہے۔ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ اور امام فرا کا کہنا یہ ہے کہ فعلین کے تنازع کی صورت میں چاروں صورتوں میں بعد والے اسم کو دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول نہیں بنا سکتے، یعنی دونوں فعلوں میں سے جسے چاہیں اسے عمل نہیں دے سکتے۔ دوسری اور چوتھی صورت میں دو فعلوں میں سے جسے چاہیں عمل دے سکتے ہیں، لیکن پہلی اور تیسری صورت میں پہلے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے، دوسرے ہی فعل کو عمل دیا جائے۔ تو یہ ہے نحویوں کا اختلاف جواز میں۔ اور اختیار یعنی پسندیدگی میں تو اس میں بھی اختلاف ہے بصریین اور کوفیین کا۔ وَاعْلَمْ، تم جان لو، اَنَّ فِي جَمِيعِ هَٰذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي۔ تم جان لو کہ ان تمام قسموں میں، هذه الاقسام، ان تمام قسموں میں، ان تمام قسموں سے مراد کیا ہے؟ فعلین کے تنازع کی چاروں قسمیں۔
تنازع فعلین 4 قسم پر ہے، تو ان چاروں قسموں میں تم جان لو کہ ان تمام قسموں میں جائز ہے پہلے فعل کو عمل دینا اور دوسرے فعل کو عمل دینا، تو دونوں فعلوں میں سے کسی کو بھی عمل دے سکتے ہیں، چاہے پہلے کو عمل دے دیں یا دوسرے فعل کو عمل دے دیں۔ اعمال، اعمل یعمل اعمالا، عمل دینا، عامل بنانا، تو پہلے فعل کو عامل بنانا یا دوسرے فعل کو عامل بنانا۔ خلافاً للفرا، امام فرا کے برخلاف، امام فرا کے برخلاف۔ تو امام فرا کا کہنا یہ ہے کہ تنازع فعلین کی چاروں صورتوں میں ہر ایک کو عمل نہیں دے سکتے، بلکہ پہلی اور تیسری صورت میں پہلے ہی فعل کو عمل دیں گے، دوسرے فعل کو عمل نہیں دیں گے۔ ہاں دوسری اور چوتھی صورت جو ہے تو اس میں کسی بھی فعل کو عمل دے سکتے ہیں۔ خلافاً للفرا، امام فرا کے برخلاف۔ خلافاً منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، اس کا فعل محذوف ہے خالفہ، اس نے مخالفت کی، مخالفت فرا کی، اس نے کس نے؟ قول مذکور نے۔ قول مذکور کیا ہے کہ تمام قسموں میں پہلے فعل کو اور دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے۔ اس قول نے امام فرا کی مخالفت کی، یعنی امام فرا کے نزدیک تمام قسموں میں پہلے اور دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے۔ تو امام فرا کے برخلاف، تو خالف القول المذکور خلافاً للفرا، یہ تقدیر عبارت ہوگی۔ قول مذکور نے مخالفت کی، مخالفت امام فرا کی۔ فی الصورۃ الاولی والثالثۃ، پہلی اور تیسری صورت میں، پہلی اور تیسری صورت میں کہ دوسرے کو عمل دیا جائے، تو دوسرے کو عمل دیے جانے میں قول مذکور پہلی اور تیسری صورت میں امام فرا کی مخالفت کرتا ہے، یعنی امام فرا کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے، اور جمہور نحات کے نزدیک جائز ہے۔ اب امام فرا ایسا کس لیے کہتے ہیں؟ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا کیوں ناجائز بتاتے ہیں، اور پہلے ہی فعل کو عمل دینا کیوں طے قرار دیتے ہیں؟ تو دلیلہ سے اس کی وجہ بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، پہلی صورت میں دونوں فعل فاعل کو چاہتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت میں تنازع کریں، جیسے
ضربنی و اکرمنی زیدن، تو ضربنی و اکرمنی زیدن، اس میں زیدن کو اگر دوسرے فعل کا معمول بنایا جائے، دوسرے فعل کو عمل دیا جائے، تو پھر پہلے فعل کا کیا کیا جائے گا؟ ضربنی و اکرمنی زیدن، تو زیدن کو فاعل بنا دیا گیا اکرمنی کا، دوسرے فعل کا، تو پھر پہلے فعل ضربنی میں کیا کیا جائے گا؟ یا تو ضمیر دی جائے گی، ضمیر لائیں گے فاعل کی، اگر فاعل کی ضمیر لائیں گے تو ضمیر لوٹے گی کدھر؟ زید کی طرف۔ اب زید ہے لفظاً اور رتبتاً بعد میں، تو اضمار قبل الذکر لازم آئے گا۔ اور اگر فاعل کو حذف کر دیا جائے تو فاعل کا حذف لازم آئے گا، اور اضمار قبل الذکر یا فاعل کا حذف، یہ دونوں باتیں جائز نہیں ہیں۔ اس لیے امام فرا کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں یہ پہلی صورت ہوئی، اسی طرح تیسری صورت میں، تیسری صورت کیا ہے کہ پہلا فعل مفعول چاہے اور دوسرا فاعل، جیسے ضربتو و اکرمنی زیدن، تو ضربتو و اکرمنی زیدن، زید کو فاعل، دوسرے فعل کا تیسری صورت ہے کہ ضربتو و اکرمنی زیدن، پہلا فعل مفعولیت میں تنازع کرے تو تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا فعل فاعل چاہے اور دوسرا مفعول چاہے۔ جیسے ضربنی و اکرمتو زیدن، ضربنی و اکرمتو زیدن، تو زیدن کو مفعول بنا دیا دوسرے فعل کا، تو اب پہلے فعل میں کیا کیا جائے گا؟ یا تو فاعل کی ضمیر دی جائے گی تو اضمار قبل الذکر لازم آئے گا، اور یا فاعل کا حذف کیا جائے گا تو فاعل کا حذف لازم آئے گا، اور یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں، تو اس لیے دوسرے فعل کو عمل دینا ہی ناجائز ہے۔ وَدَلِيلُهُ لزوم احد الامرین، اور ان کی دلیل یعنی امام فرا کی، اور ان کی دلیل دو باتوں میں سے ایک کا لازم آنا ہے۔ لزوم احد الامرین، دو باتوں میں سے ایک کا لازم آنا، دو باتوں میں سے ایک کا لازم آنا ہے، وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اما حذف الفاعل، یہ اما حذف تینوں اعراب آ سکتے ہیں، اگر امرین سے بدل ہوگا تو حذف الفاعل او الاضمار قبل ذکر ہو جائے گا، اور اگر
اس میں اما حرف عطف ہے تو یہ بدل ہی ہوگا، مبتدا یا مفعول نہیں ہو سکتا۔ تو دو باتوں میں سے ایک کا لازمانہ اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف، اول اضمار قبل الذکر، یا اضمار قبل الذکر۔ اضمار ضمیر لانا، قبل الذکر ذکر سے پہلے، ذکر سے پہلے ضمیر لانا یہ جائز نہیں ہے۔ وَكِلَاهُمَا مَحْظُورَان، اور وہ دونوں باتیں ناجائز ہیں، حذف فاعل یا اضمار قبل الذکر۔ وَهَذَا فِي الْجَوَازِ، اور یہ جائز ہونے میں ہے اختلاف۔ یہ اختلاف جو ہے نحات، جمہور نحات اور امام فرا کا، یہ جائز ہونے میں ہے، جائز ناجائز کی بات ہے۔ اب رہی جمہور کی یہ بات کہ جائز تو ہے دو فعلوں میں سے کسی کو بھی دے دو، لیکن بہتر کسے ہے؟ پہلے فعل کو عمل دینا بہتر ہے یا دوسرے فعل کو عمل دینا بہتر ہے؟ تو پھر جمہور نحات میں دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ ایک کا کہنا ہے کہ پہلے فعل کو عمل دینا بہتر ہے، دوسری کا کہنا ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دینا بہتر ہے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔